ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، آج بفضل اللہ الوہاب قرآن حکیم فرقان مجید کا تیسرا جز یعنی تیسرا پارہ ہم مضامین کے ساتھ اور دعوات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا تیسرا پارہ دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کے 8 رکوع ہیں جو اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے 9 رکوع ہیں جو اس پارہ کے اندر ہیں۔ اس طرح کل 17 رکوع بنتے ہیں۔ تعلیم کے اعتبار سے اور مشمولات دعوات کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ انبیاء علیہم السلام اور رسول ان کے مقامات رفیعہ کا بیان ہے، ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے تذکرہ رحمت کے ساتھ دوسرا پارہ ختم ہوا تھا، لیکن تیسرا پارہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ان کی دعوات کے ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے رسول ہیں وصف نبوت میں تو یکساں ہیں، لیکن اپنے معجزات اور فضیلتوں میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آنے والے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کو ان کے وجود میں سمو دیا ہے۔ خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلیم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو دو بڑے مذہب تھے وہ یا یہود تھے یا عیسائی، تو ان کے نبیوں کی فضیلتیں قرآن حکیم نے بیان کی تاکہ ان کی رافت قلبی ہو اور وہ وسعت نظری کے ساتھ تحریک محمدیہ کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید نے جو چیز بیان کی وہ ہے وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن کفر۔ اس کائنات کے اندر نبیوں کی دعوت کے قبول کرنے کے لحاظ سے قوموں اور ملتوں کے رویے بیان کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگوں کے اپنے اختلافات تھے جن کی وجہ سے وہ نبیوں کی دعوت کو نہ سمجھ سکے،
بعض ان میں سے مومن ہو گئے اور بعض ان میں سے انکار حق کر بیٹھے۔ یہاں میں ناظرین عرض کرتا چلوں کہ اگر سوچا جائے تو یہ برہان و حجت کتنی بھرپور ہے اور اتم ہے کہ قرآن حکیم اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور عظیمہ تک جتنے انبیاء ہیں انہوں نے آپس میں تو کوئی اختلاف نہیں کیا، وہ آپس میں تو نہیں لڑے، وہ تو اتفاق اور یگانگت کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرف قافلہ انسانیت کو بلاتے رہے۔ یہ اختلافات اور یہ ہٹ درمیاں اور یہ ضد انسانوں کے اپنے نفوس کی ہیں کہ وہ کسی قیمتی چیز کو قیمتی نہ کہہ سکے اور کسی چھوٹی چیز کو وہ سمجھ نہ سکے، یہاں تک کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے بھی منہ موڑ بیٹھے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے بے رخ ہو گئے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج کے دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے مذہب کو بے اثر کر دیا ہے اور مذہب کا اثر معاشرے اور سوسائٹی پر نہیں رہا، تو یہاں سوال ابھرتا ہے کہ پھر دنیا کے اندر جو جنگیں جاری ہیں، اگر مذہب ہے ہی بے اثر تو یہ جنگیں کس کی چھیڑی ہوئی ہیں، اور ان جنگوں اور افراتفری اور ان ہٹ درمیوں کے پیچھے کون سی تاریخ جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ دوسرا پارہ اسی حکمت کو بے نقاب کر دیتا ہے کہ یہ جنگیں اور افراتفری نبیوں کی چھیڑی ہوئی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بدقسمتیوں کی اور محرومیوں کی تاریخ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید صاف طور پر دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ تیسرے پارے کا جو میجر مضمون ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ پر ہم تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں، اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے پارے میں دانش کو اور عقل کو ابھارا گیا اور اس کے تقاضے بیان کیے گئے، اور دوسرے پارے میں حماقتوں کی نشاندہی کی گئی، سیقول السفہاء کہہ کر کے، اور جب تیسرا پارہ شروع ہوا تو تحریکوں اور دعوتوں کی ایک اہم ضرورت ہے، مالی قربانیاں۔ جس معاشرے کے اندر کوئی مذہب انفاق اور خرچ کرنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور سمجھاتا، وہ مذہب دیر تک دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ انفاق کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دولت کے معاملے میں معاشیات دو چیزوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے، ایک پیدائش دولت اور ایک تقسیم دولت۔ قرآن حکیم ان دونوں مضمونوں کے خاکوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا، اس میں رنگ بھرتا ہے۔ وہ وسائل زندگی کے اہمیت پر بھی گفتگو کرتا ہے اور تقسیم دولت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حوصلہ افزائی کرتا ہے قرآن حکیم مال خرچ کرنے کی۔ خوبصورت بات آپ محسوس یہ کریں گے کہ جس وقت مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن نہ بیع ہوگی، نہ خلت ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا کے اندر مال خرچ کرنے کے دراصل تین ہی میدان ہیں۔ ایک تو یہ کہ تجارتیں منفعت بخش بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ انوالو کیا جاتا ہے،
اس کے بعد دوسری چیز خلت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلت میں بعض وہ مواقع ہیں جہاں مال کسی منفعت یا نفع کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا، ضرورت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ماں کی خدمت تجارت نہیں ہوتی، بیٹوں پر مال خرچ کرنا تجارت نہیں ہوتی، بیوی پر مال خرچ کرنا تجارت نہیں ہوتی، اس میں اشارہ خلت کا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز شفاعت کہی گئی، تو شفاعت کا معنی سفارش اگر نہ کیا جائے، اچھے کاموں میں مدد اگر اس کا مفہوم لیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ آج آپ دنیا میں رشتہ داروں، بیٹوں، اولاد پر مال خرچ کر کے اچھا مقام پیدا کر سکتے ہیں آخرت میں۔ یہاں آپ تجارت میں مال لگا کر کے بجائے مال کو جمع کریں، مال کی کنسنٹریشن کریں، اس کو خرچ کریں، اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ شفاعت اپنی کسی یتیم، مسکین، ضرورت مند، سائل کے ساتھ جوڑیں تاکہ معاشرے اور سوسائٹی کی پسماندگی ختم ہو سکے۔ ناظرین، اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید میں وہ آیہ جلیلہ آتی ہے جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت و فضیلت کے لحاظ سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، دنیا سے رحلت اور وصال کے بعد اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ حائل نہیں ہوگا۔ اس میں توحید ذاتی بھی بیان کی گئی ہے اور اس میں توحید صفاتی بھی بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی جو میجر دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا اور اس کی ذات کے بارے میں اگر اوہام کا شکار ہو جائے گا انسان، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے گا۔ آیت الکرسی بہت سارے اوہام، شکوک اور شبہات اور شرکیہ باتوں کی نفی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اتنا واضح کر دیتی ہے کہ کسی تشریح اور تعبیر کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات زیادہ بیان ہوئیں اور توحید ذاتی کی بات قدر کم ہوئی، لیکن دونوں مل کر ایک مفاہیم جمیلہ کا گلدستہ بن جاتا ہے جس کی خوشبو سے قاری قرآن اپنی روح کو معطر کر لیتا ہے اور معمر کر لیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید دو قسم کی قوتوں اور طاقتوں اور کام کرنے والوں کا منشور بتاتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو ظلمتوں سے اور اندھیروں سے نکال کر کے روشنیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو شیطانی قوتوں کے دوست بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ جب نور اور ظلمتوں کی کشمکش شروع ہوتی ہے تو وہ نور کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ روشنی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کا مقدر سیاہیوں، تاریکیوں اور گٹا اٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس نور اور ظلمت کی کشمکش کو قاری قرآن کو سمجھانا چاہتا ہے تاکہ جولانگاہ حیات میں وہ سفر کرتے ہوئے کہیں پھسل نہ جائے اور کہیں بٹک نہ جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہم نوا ان طاقتوں کا رہے، ان اچھے لوگوں کا رہے جو قافلہ انسانیت کو روشنی کی طرف ہمیشہ چلانے کے متوالے ہوتے ہیں، اور ان کا عشق بھی یہی ہوتا ہے، اور ان کی صاف ستھری
زندگی اسی لیے دلچسپ دلکش ہو جاتی ہے اور لوگ اس میں جاذبیت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔